اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأخذتهم الصیحة مشرقین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 73 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بس پھر کیا تھا، سورج کے نکلتے ہی ایک زبردست دھماکے نے انہیں دبوچ لیا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حال اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور اپنی مستی میں مگن رہے، تو اللہ نے دنیا ہی میں ان پر ایک عذاب نازل کیا، ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ تو انسان اب ہوشیار ہو جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اور اگر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو دھماکے سننے کے لیے تیار رہے۔ ہر طرف ایٹمی ساز و سامان لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھماکے کرنے کے لیے، بس انتظار ہو رہا ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ دھماکہ ہو سکتا ہے شہاب ثاقب کا ہو، یا آتش فشاں کی آگ کے پتھر ہوں جو زمین سے نکل کر اڑے ہوں اور پھر ان پر بارش کی طرح برسے ہوں۔ ممکن ہے کہ سخت تیز آندھی نے ان پر پتھراؤ کیا ہو، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک زبردست دھماکہ تھا، اور جس طرح سے آسمان سے میزائل گرتے ہیں اس طرح سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس زمانے میں پتھروں کی بارش ہوئی، اب میزائلوں کی بارش ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے کہ اس زمانے کے لوگوں کو سزائیں ملیں، ان پر پتھر برسائے گئے، لیکن اب اگر گناہ گار اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ان پر میزائل برسائے جائیں گے۔ یعنی پیدائش کا جو صفحہ ہے، جو ہیڈنگ ہے توریت میں، اس میں لکھا ہے کہ خداوند عالم نے سدوم اور عمورہ کے شہروں پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی ہے، اور اس نے ان شہروں بلکہ اس سارے میدان کو اور اس کو جو زمین سے اگا تھا نیست و نابود کر دیا تھا۔ تو اللہ کسی قوم کو بھی جو نافرمانی کرے نابود کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے جو ستون ہیں ان سے واقفیت حاصل کریں۔ اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں۔ ہمارے شیخ مفید میں ہے، بحار الانوار میں بھی یہ لکھا ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں۔ نمبر 1 نماز کا قائم کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ کا ادا کرنا، نمبر 3 ماہ رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 4 بیت اللہ الحرام کا حج کرنا، اور نمبر 5 ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اسلام کے 3 بنیادی ستون ہیں، نماز، روزہ اور ولایت۔ ان میں سے کوئی چیز بھی دوسری 2 چیزوں کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ ہم ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کے دوسرے 3 کے پیچھے لگ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جس کا نمبر ہے 198۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مولا علیہ السلام نے، کہ ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو سراپا نور ہے، جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں اور دریا بہتے ہیں، اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہیں، وہ اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے۔ تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ، اس کے الفاظ کے معنی سیکھنا چاہیے ہیں،
نہج البلاغہ کا خطبہ 239 ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں فرماتے ہیں وہ اسلام کا ستون و حفاظت کا ٹھکانہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔